اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہمارا پروٹیسٹ تھا 8 نومبر کا، اس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس، کیونکہ میں لائیو نہیں آ سکا، اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں تاکہ تمام ملازمین تک پہنچ سکے۔ بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے اس پروٹیسٹ کا کہ ہم نے 13 اکتوبر کو ڈیٹ اناؤنس کی تھی اپنے دھرنے کی، بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کا اعلان کر دیا، اور ملک میں بہت ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی تھی، اور ان حالات کے اندر بہت سے ساتھیوں کی ہمیں کالز بھی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دھرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ تاثر جائے گا کہ شاید ہم کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بن رہے ہیں، مگر ان تمام تر حالات کے باوجود بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، ایک جو کمٹمنٹ کی ہوئی تھی میں نے ملازمین سے، کیونکہ پہلے ہم نے احتجاج کو مؤخر کیا سیلاب کی وجہ سے، اس میسیج کو شیئر کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں۔ پھر 13 اکتوبر کو کیونکہ ہماری ایک تعداد اس طرح سے نہیں تھی اور صرف وفاق کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ہم نے اس کو مؤخر کیا، اور اس کو بھی مؤخر کرنے کی وجہ یہی تھی کہ گورنمنٹ کو ہم ایک میسیج دے سکیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، ہم کوئی ڈیڈ لاک پیدا کرنے والے نہیں ہیں، مگر جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بہت جائز اور آئینی ہیں، اور اس چیز کو ایڈمٹ کیا وفاقی وزراء نے بھی۔ جو ہمارا پروٹیسٹ تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آخری 3 سے 4 دن بہت اعصاب شکن تھے، کیونکہ ہماری ڈیٹس بھی میچ کر گئی تھی، کیونکہ پہلے لانگ مارچ 4 کو تھا، ہمارا احتجاج 8 کو تھا، ہم نے کہا کہ وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور پھر 8 اور 9 کی یہ نزدیک آگئی چیزیں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ اینڈ کے اوپر مؤخر کر دیں گے، مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ کو یہ باور کروانے میں کامیاب بھی رہا، اور ہمارا پریویس ٹریک ریکارڈ آپ کا اور میرا یہی تھا، خواہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے، اور اس حکومت میں بھی کہ ہم لوگ غیر سیاسی ہیں، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک پرامن احتجاج کرنے کے اندر کامیاب رہے۔ یہ ڈیفینیٹلی دھرنا تھا، مگر بدقسمتی سے تمام پاکستان کا سوشل میڈیا ہو، ٹویٹرز کے ٹاپ ٹرینڈ ہو، ٹیلی ویژنز کی خبریں ہوں، ہر طرف یہی پیغامات آ رہے تھے کہ تمام شاہراہیں جو ہیں وہ مین بند تھی، اور اس میں ایک حقیقت ہے، بہت سی مجھے ویڈیوز آئی جو ساتھی راستے سے نکلے ہوئے تھے۔ حکومت کی خوش قسمتی یا ہماری بدقسمتی، جو وفاقی وزراء نیگوشیشن کا کام کر رہے تھے، محترم احسن اقبال صاحب اور عبد الرحمان خان کانجو صاحب، وہ بھی اس ٹریفک بلاکنگ کی وجہ سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے، ایون کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ آ جائیں گے، اور میٹنگز وغیرہ سب کچھ شیڈیولڈ ہو چکا تھا، مگر ضلع انتظامیہ نے جن کے مطالبات ہیں، ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر جو ہے آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اس میسیج کو شیئر کریں، اور ویڈیو تمام ساتھیوں نے دیکھنی ہے، بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، تمام مطالبات کے حوالے سے اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے۔ الحمدللہ وفاقی ملازمین نے بالخصوص فیڈرل سیکریٹریٹ کی اور جتنی بھی یونین ایسوسی ایشن جو صبح صبح فیڈرل سیکریٹریٹ میں پہنچی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل سیکریٹریٹ عملی طور پہ بند تھا، اس کے ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی جتنے ساتھی اور قائدین آ سکے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے ٹف حالات کے اندر، اور ایک بہت عجیب و غریب کیفیت تھی، کیونکہ جو بندہ اس احتجاج کے اندر کل جس نے شرکت کی ہے، خدا نہ خواستہ اگر حکومت مخالف یا اداروں کے مخالف نعرے لگتے تو ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگ جاتا کہ یہ کسی خاص ایجنڈے کے اوپر ہے۔ اس احتجاج کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایکسپوز بھی ہوئے، جو کہ کبھی بھی شاید ان کو میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے یا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے کوئی مسئلہ ہے، جو اس احتجاج میں شریک نہیں تھے، کبھی بھی شریک نہیں تھے، ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے،
ان کے میسیجز اور کل ان کے کنونشن بھی ہوئے, ان کے کل پروگرام بھی ہوئے. پاکستان بھر کے ملازمین یہاں پہ مراعات حاصل کرنے کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں, ان کے کنونشن ہو رہے ہیں اور خبریں چل رہی ہیں کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار ہیں جو دھرنا دینے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں سرخرو کیا, ایک بھی نعرہ حکومت مخالف نہیں لگا, اور ضلع انتظامیہ نے بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے جو اویلیبل وہاں پہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب تھے ان سے رابطہ کیا, وزارت خزانہ سے رابطہ کیا, اور یہ مکمل یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے مسائل کے حوالے سے میٹنگ رکھیں گے, آپ کے مسائل ہم حل کریں گے. یہاں سے اصل میسج میرا شروع ہوتا ہے, اس میسج کو شیئر کریں. ہم نے جتنی بھی یونینز ایسوسی ایشنز ادھر موجود تھیں تمام قائدین سے مشورہ کیا. سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ 9 تاریخ کی چھٹی اناؤنس کر دی گئی تھی کہ ہم دھرنے پہ وہاں پہ بیٹھتے. دھرنا اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کام میں کچھ رکاوٹ ڈلے اور ان کو احساس ہو. میں وہاں پہ کل دھرنا جاری کیے رکھتا, تمام تنظیموں سے مشاورت کی. ہم کس کے سامنے دھرنا کرتے؟ پورا سیکریٹریٹ ریڈ زون تو الٹیمیٹلی چھٹی تھی وہاں پہ. ویدر فارکاسٹ ہمارے پاس تھی, آج سارا دن بارش ہوتی رہی. تو میرا مقصد ملازمین کو ریلیف دلوانا ہے, اس طرح سے ریلیف دلوانا ہے کہ ملازمین بھی پریشان نہ ہو. تو متفقہ طور پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں. میرا لفظ یاد رکھیں کہ مؤخر کر رہے ہیں. 1:30 بجے کی میٹنگ کا جو ہے نوٹس ریٹن ایڈیشنل سیکٹری گریڈ 21 میں ہوتے ہیں. صوبوں کے میں بات کروں تو جتنے بھی سیکٹریز ہیں وہ گریڈ 20 میں ہوتے ہیں. فیڈرل کے گریڈ 21 کے ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن ہیں. میٹنگ کا نوٹیفیکیشن جو ہے یا نوٹس, میٹنگ کا نوٹس وہ جاری کیا. ایاز صادق صاحب نے ذمہ داری اٹھائی اور تمام معاملات کو, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تعداد کو, تمام شرکا جو وہاں پہ موجود تھے وہاں سے ہاتھ کھڑا کر کے کہ انہیں اعتماد ہے یا نہیں ہے, ہم نے اس دھرنے کو فی الوقت مؤخر کیا ہے. مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے. میٹنگ کل انشاءاللہ تعالی 1:30 بجے ہوگی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس میسج کو شیئر کریں, تمام ملازمین تک یہ میسج پہنچنا چاہیے, امپورٹنٹ ترین. تمام یونینز ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عارضی طور پہ, کیونکہ چھٹی آ گئی تھی, ہم نے منگل کا دن اسی لیے رکھا تھا کہ ہمیں مسلسل دھرنے پہ بیٹھنا پڑتا ہے, تو منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ ایٹ لیسٹ 4 دن تک ہم پرامن طور کے اوپر اپنی پریزنس تو وہاں پہ شو کریں. چیزیں الحمدللہ ساری کی ساری ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں. کل انشاءاللہ تعالی میٹنگ ہے ہماری اور جو بھی چیز ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. اب میں مطالبات کے اوپر آ جاتا ہوں. تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ جتنے لوگ احتجاج کے اندر موجود تھے یا دھرنا ختم کرتے ہوئے موجود تھے, ایک بھی بندہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جس کی مشترکہ مشاورت سے یا جس کو ہم نے قائل نہیں کیا ہوگا. جو فیس بک پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لالی پاپ یا سمجھوتے, وہ الو کے پٹھے, کبھی احتجاج میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے. یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو احتجاج میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ اپنے بچوں کی لڑائی لڑیں اور ان بے شرموں کی لڑائی بھی لڑیں جو گھروں میں بیٹھ کے یا دفاتر میں بیٹھ کے اپنے کام سر انجام دے رہے تھے. ہاں, جن کی مجبوری تھی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میں تو آن گراؤنڈ پچھلے 1.5 سال سے مسلسل آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. کس لیے کہ آپ کو میرے اوپر اعتبار ہے, سب کچھ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ لالی پاپ ہو گیا یا کچھ ہو گیا, ان لوگوں پہ نظر رکھیں جو لوگ نہیں تھے, ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں تھے. انشاءاللہ تعالی وفاقی ملازمین اور صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی.
पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पे अमल दरामद करवाते हुए तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस। वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन में वाजे करता चलूं, इसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। मैं तो ऑन ग्राउंड इसके लिए एफर्ट कर रहा हूं, सारे मामलात कर रहा हूं। अगर किसी और ने इतनी जिद्दोजहद मेहनत की आज से पहले तक तो सामने आए। और तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट पेड मुलाजमीन, पीएम असिस्टेंट पैकेज के मुलाजमीन, उनकी रेगुलराइजेशन, इस लेवल तक इस प्रोटेस्ट को हम पुरअमन प्रोटेस्ट को ले गए हैं। सबसे बड़ी कल की हमारी कामयाबी यह है कि हम इंतजामिया, हुकूमत को यह बावर करवा चुके कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, सिविल सर्वेंट्स हैं, मौजूदा हुकूमत ही, रियासत ही हमारी मां है और रियासत ही हमारे सर के ऊपर इंशाअल्लाह ताला दस्ते शफकत रखेगी। इसके साथ साथ एटीवी जो हमारे अलायंस में शामिल है, उनके 21 महीने के वाजिबात हैं, बिल्कुल वो भी एजेंडे पे होगा। और हमारे अलायंस में शामिल कुछ यूनियंस, एसोसिएशंस को ये जहन में रखें, टारगेट किया जा रहा है लीडरान को, जिसमें पोस्ट ऑफिस, पीडब्ल्यूडी और फेडरल गवर्नमेंट कॉलेजेस टीचर्स एसोसिएशन, इनके लीडरान को टारगेट किया गया है। ये किसी की गलत फहमी है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले इस एहतजाज और इस अलायंस में शामिल किसी साथी के साथ कोई ज्यादती करेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर के मुलाजमीन उसके पीछे खड़े होंगे। कल अगर पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद थे तो इत्तेफाक इत्तेहाद की वजह से मौजूद था। मुझे पता था कि आप मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला मेरे पीछे मौजूद होंगे। मगर दुख अफसोस कि कुछ साथियों ने शिरकत तो की, चले गए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हकूक जब लिए जाते हैं तो वहां पे साबित कदमी रहती है। कल इंशाअल्लाह ताला मीटिंग है, साबित कदम रहे, मुत्तहिद रहे। अगर कुछ हमें नजर नहीं आया तो फेडरल सेक्रेटेरिएट भी यहीं पे है, पार्लियामेंट हाउस भी इधर ही है और रास्ते मुझे उम्मीद है कि खुले हुए होंगे। मुलाजमीन के हकूक पे समझौता नहीं होगा। बिलखसूस फेडरल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज के हवाले से मैं बताता चलूं कि आपके हकूक के ऊपर बिलखसूस जो आपकी अपग्रेडेशन है, तमाम वफाकी मुलाजमीन की कंप्रोमाइज नहीं होगा, मगर आपको साबित कदम रहना है। और इन 1-2 दिन में बहुत से लोग एक्सपोज भी हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यह भी हमारी कामयाबी और सबसे बड़ी आप मुलाजमीन को कामयाबी जाती है कि आपने 9 नवंबर की छुट्टी जो है वो दोबारा से बहाल करवा दी, क्योंकि हुकूमत ने हमें मराहत दी जाती तो जो अरबों रुपए थे फिल वक्त आर्जी तौर पे शायद वो भी उनकी कोशिश थी कि शायद बच गए और दीगर मामलात हैं। मगर हर सूरत के अंदर हमारा जो मुतालिबात के हसूल के लिए ये जो तहरीक है ये जारी रहेगी। आप मुलाजमीन ने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अब अपने अपने ग्रुप्स बना लें अपने दफातर के अंदर। अगर आपका इदारे की कोई यूनियन एसोसिएशन नहीं आना चाहती, मुझे बताएं, जो है मैं खुद आऊंगा हर यूनियन एसोसिएशन को दावत देने के लिए। अगर नहीं आना चाहती तो फिर आपने निकलना है, क्योंकि यह समझौता आपके और आपके बच्चों के हकूक के ऊपर हो रहा है। एक दफा फिर से तमाम शुरका जितने भी थे और कायदीन थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतने टफ हालात के अंदर जब कहा जा रहा था दफा 144 है, रेड जोन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने ये साबित किया है कि हम मुलाजमीन अपनी रियासत के साथ, अपनी मां के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जो भी मुंतखब हुकूमत है हम उसके साथ खड़े हैं। ये हमारा फर्ज भी है और हमने अपने आप को पॉलिटिकल नहीं होने दिया। मगर इसके साथ साथ वोट का हक हर मुलाजिम के पास महफूज है। वो आपका अपना हक है, जहां पे भी आप वोट डालें वो आपके पास आपका हक महफूज है। मगर बहैसियत सरकारी मुलाजिम जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, हम बिल्कुल उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यही हमारे फराइज में से है। इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। कल 1:30 बजे मीटिंग है, जो भी उसके हवाले से अपडेट होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।